نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسرنی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنت میں داخل ہونے والے جو لوگ جن کو بشارت دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے وہ پڑھنے کے بعد آج انشاءاللہ ہم نے پڑھنا ہے الذین یدخلون الجنہ، جنت میں داخل ہونے والے لوگ، یعنی ان کی صفات کیا ہوں گی۔ اللہم اجعلنا منہم بمنک و کرمک، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے احسان اور اپنے کرم کے ساتھ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے۔ نرم دل، عاجز، منکسر المزاج، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، بے ضرر اور حلیم الطبع لوگ جنت میں جائیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یدخل الجنۃ اقوام افئدتہم مثل افئدۃ الطیر، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی منکسر المزاج ہوں گے نا، اوپر آ رہا ہے نا کہ نرم دل ہوں گے۔ جنت میں غریب، فقیر، محتاج، مسکین اور کمزور لوگوں کی کثرت ہوگی۔ عن حارثۃ ابن وہب رضی اللہ عنہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الا اخبرکم باہل الجنہ قالوا بلی قال کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لأبرہ ثم قال الا اخبرکم باہل النار قالوا بلی قال کل عتل جواز مستکبر، رواہ مسلم۔ حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں بتاؤں جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ناتواں، لوگوں کے نزدیک کمزور، لیکن اللہ کے نزدیک اتنا برگزیدہ کہ اگر کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اسے سچا کر دے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جھگڑالو، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نرم دل، شریف النفس، منکسر المزاج اور حل دل عزیز شخص جنتی ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم علی النار کل لین سہل قریب من الناس، رواہ احمد۔ صحیح حدیث ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو نرم دل ہے، لین نرم دل ہے، سہل شریف النفس ہے، منکسر المزاج ہے، قریب من الناس لوگوں سے قریب، یعنی ہر دل عزیز ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اور ظاہر ہے لوگ کس کو پسند کرتے ہیں؟ جو لوگوں کے کام کا ہو، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابی قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یابی قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابی، رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا، یعنی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس نے انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ 337 ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو شخص روزانہ 12 رکعت، یعنی نماز فجر سے قبل 2 رکعت، نماز ظہر سے قبل 4 اور بعد میں 2 رکعت، نماز مغرب کے بعد 2 رکعت اور نماز عشاء کے بعد 2 رکعت سنت ادا کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں 12 سنتیں روزانہ نماز میں۔ عن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم
ثنتي عشرة ركعة تطوعا غیر فریضۃ الا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، رواہ مسلم۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص روزانہ اللہ کی رضا کے لیے فرضوں کے علاوہ 12 رکعت نوافل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے صلہ رحمی کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ ان ابی ایوب رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اعملہ یدنینی من الجنۃ ویباعدنی من النار، قال تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل ذا رحمک، فلما ادبر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمسک بما امر بہ دخل الجنہ، رواہ مسلم۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بندگی کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، اور رحم والوں یعنی رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھ۔ جب وہ آدمی واپس پلٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن باتوں کا اسے حکم دیا گیا ہے اگر ان پر عمل کیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ خوش اخلاق، تہجد گزار، کثرت سے نفلی روزے رکھنے والے اور دوسروں کو کھانا کھلانے والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ ان علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنۃ لغرفا یری ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، فقام الیہ اعرابی فقال لمن ہی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال ہی لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلی للہ باللیل والناس نیام، رواہ الترمذی۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے محل ہیں جن کے اندر کھڑے ہوں تو باہر کی ہر چیز نظر آتی ہے اور باہر ہوں تو اندر کی ہر چیز نظر آتی ہے۔ ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس آدمی کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے جو اچھی بات کرے، ذرا غور سے سنیں، پہلی بات ہے اس کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، بکثرت روزے رکھے، اور جب لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوں تو اٹھ کر اللہ کے لیے نماز پڑھے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ پھر ہے عادل حاکم، دوسروں پر رحم کرنے والا، نرم دل، پاک باز اور دوسروں سے سوال نہ کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ ان ایاز ابن حمار الجاشعی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذات یوم فی خطبتہ واہل الجنۃ ثلاثۃ ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحیم رقیق القلب لکل ذی قربى ومسلم وعفیف متعفف ذو عیال، رواہ مسلم۔ ایاز بن حمار مجاشعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہیں، حاکم، انصاف کرنے والا، سچ بولنے والا اور نیک کاموں کی توفیق دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ شخص جو ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے مہربان اور نرم دل ہے، اور تیسرا وہ شخص جو پاک دامن اور عیالداری کے باوجود کسی سے سوال نہیں کرتا، یعنی اس کو ضرورت ہے لیکن وہ کسی سے مانگتا نہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں خوشی محسوس کرنے والے اور اسلام کو برضا و رغبت اپنا دین سمجھنے والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وجبت لہ الجنہ، رواہ ابو داود۔ یہ حدیث ہے۔
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یوں کہا میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ دعا ہم صبح و شام پڑھتے ہیں، تو اس کو ضرور اپنی روٹین میں شامل رکھیں اور اس کو سمجھ کے پڑھا کریں۔ 2 یا 2 سے زائد بیٹیوں کی دینی تعلیم و تربیت کرنے والے اور جوان ہونے کے بعد نیک آدمی سے نکاح کرنے والا شخص جنت میں جائے گا۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا ودمم اصابعہ رواہ مسلم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کو ان کے جوان ہونے تک پالا پوسا، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو آپس میں ملایا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جنت کا بیان میں آج ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد جہنم کا بیان پڑھ لیتے ہیں، جس میں آ رہا ہے کہ بعض نامعلوم عذاب۔ قرآن و حدیث میں آگ کے علاوہ جہنم میں دیے جانے والے عذابوں کی بہت سی قسموں کا ذکر جہاں عمومی تذکرہ فرمایا گیا ہے، وہاں بعض گناہوں کے خاص عذابوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اور یہ ساری جو سزائیں وغیرہ ہیں، مجھے یاد ہے ہم نے پچھلی دفعہ کی تھیں، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر، اور جس کے بعد یہ بھی نہ ہو اچھی بات ہی کہہ کر وہ بچے۔ تو جہنم کی سزائیں پڑھ کر انہوں نے یہ ٹاپک یہاں پر رکھا ہے کہ حد چاہیے سزا میں۔ جہنم کی آگ اور اس میں مختلف قسم کے عذابوں کا مطالعہ کرتے وقت آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بے اختیار آدمی جہنم سے پناہ مانگنے لگتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خیال بھی آتا ہے کہ زندگی بھر کے گناہ خواہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں، بہرحال ان گناہوں کی سزا کے لیے ایک حد ہونی چاہیے، اور پھر وہ ذات جو اپنے بندوں پر بڑی ہی رحیم اور مہربان ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانوں کو کیسے اور کیوں کر آگ میں ڈال دے گی۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے قوانین جرم، جزا و سزا میں سے ایک اہم قانون ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس شخص نے لوگوں کو ہدایت کی دعوت دی، اسے ان تمام لوگوں کے برابر ثواب ملے گا جنہوں نے اس کی دعوت پر عمل کیا، اور ان لوگوں کے اپنے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح جس نے لوگوں کو گمراہی کی طرف بلایا، اسے ان تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ملے گا جنہوں نے اس کی دعوت پر گناہ کیا، جبکہ گناہ کرنے والوں کے اپنے گناہوں میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ مسلم کی روایت ہے۔ اس قانون کی مزید وضاحت حابیل اور قابیل کے واقعہ سے بھی ہو جاتی ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، دنیا میں کوئی شخص ظلم سے قتل نہیں کیا جاتا مگر آدم کا پہلا بیٹا یعنی قابیل قاتل بھی اس کے گناہ میں شریک ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس قانون کے تحت ایک کافر کو صرف اس کے اپنے کفر کی سزا ہی نہیں ملے گی، بلکہ اس کی اولاد اور پھر اولاد کی اولاد، حتیٰ کہ قیامت تک اس کی نسل سے جتنے بھی کافر پیدا ہوں گے، ان تمام کافروں کے کفر کی سزا اس پہلے کافر کو ملے گی جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ ان تمام کافروں کو اپنے اپنے کفر کی سزا بھی ملے گی، اور یہی معاملہ ہر اس کافر کے ساتھ ہوگا جس نے اپنی اولاد کو کفر کی تعلیم دی اور اس کو کفر پر قائم رکھا۔ اس اصول کے تحت ہر کافر کے جرائم کی فہرست اتنی ثقیل اور طویل نظر آتی ہے کہ اس کا جہنم میں ابدی ٹھکانہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق واضح طور پر نظر آتا ہے۔ یہ معاملہ تو ہے فرد واحد کے کفر کا۔ اگر کوئی کافر کفر کو اجتماعی تحریک کی شکل دے کر، یعنی بہت سارے لوگوں کو موٹیویٹ کر دیتا ہے، کسی معاشرے، ملک یا پوری دنیا پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ منظم جدوجہد اس کے اصل گناہ یعنی کفر میں مزید اضافے کا باعث بنے گی، اور اس اضافے کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ اس منظم جدوجہد کے نتیجے میں کتنے لوگ گمراہ ہوئے اور اس تحریک کو برپا کرنے کے لیے کتنے اور کیسے کیسے جرائم کیے گئے۔ مثلاً لیلن نے کمیونزم کی گمراہی ایجاد کی اور پھر اس گمراہی کو مختلف ممالک میں مسلط کرنے کے لیے لاکھوں انسانوں کو بے دریغ قتل کیا۔
مزاحمت کرنے والے لاکھوں انسانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، شہروں کے شہر اور بستیوں کی بستیاں ٹینکوں تلے رون دی گئیں۔ مسلم اکثریتی ریاستوں میں اسلام کی راہ روکنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے۔ اللہ اور رسول کا نام لینے پر پابندی، اذان پر پابندی، نماز پر پابندی، مساجد اور مدارس پر پابندی، علماء، فضلاء اور مشائخ تہہ تیغ یعنی قتل کیے گئے۔ یہ سارے کے سارے جرائم لدن کے گناہوں میں اضافہ در اضافہ کا باعث بنیں گے، اور یوں وہ صرف اپنی صلبی نسل کے کافروں کے کفر کا ہی ذمہ دار نہیں ہوگا، بلکہ صلبی کا مطلب ہے جو اس کے صلب سے، اس کی نسل سے ہوئے، بلکہ اربوں خربوں انسانوں کی گمراہی کا بوجھ اپنی گردن پر لیے ہوئے قیامت کے دن آئے گا۔ قتل و غارت اور فساد فی الارض کے جرائم کی فہرست اس کے علاوہ ہوگی۔ آخر ایسے اسلام دشمن اور کٹے کافر کے لیے جہنم سے زیادہ موزوں جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اب یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ تو انہوں نے کچھ مثالیں دے رہے ہیں نا، اور جس زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے اس زمانے کی، اس وقت بھی آپ ذرا انسان غور و فکر کرے تو یہ سب چیزیں اس کے سامنے آ سکتی ہیں کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور اللہ کے نام لیواؤں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ مارچ 1846 میں مہاراجہ گلاب سنگھ نے کشمیر خرید کر اپنا جابرانہ تسلط جمانے کی کوشش کی تو دو مسلمان سرداروں ملی خان اور سبز علی خان نے مزاحمت کی۔ گلاب سنگھ نے دونوں سرداروں کو الٹا لٹکا کر زندہ کھالیں کھینچنے کا حکم دیا۔ یہ منظر اس قدر خوفناک تھا کہ گلاب سنگھ کا بیٹا رنبیر سنگھ تاب نہ لا سکا اور دربار سے اٹھ کر چلا گیا۔ گلاب سنگھ نے اسے واپس بلا کر کہا، اگر تمہارے اندر یہ منظر دیکھنے کی ہمت نہیں تو تمہیں ولی عہد کے منصب سے معزول کر دیا جائے گا۔ اسلام اور مسلمان دشمنی کی اس تعلیم و تربیت کا حساب جہنم کی آگ کے سوا اور کون بے باک کر سکتا ہے؟ تقسیم ہند کے دوران لارڈ ماؤنٹ بیٹن، سر پٹیل، ہز ایکسیلنسی نہرو اور آن جہانی گاندھی نے اسلام دشمنی میں جس طرح سوچے سمجھے منصوبے بنا کر مسلمانوں کا بے دریغ قتل عام کروایا، مسلم خواتین کی بے حرمتی کروائی، معصوم بچوں کو ذبح کروایا، اس کا بدلہ جب تک جہنم کی آگ، جہنم کے سانپ اور بچھو نہیں لیں گے تب تک ان بے گناہ مقتول مسلمانوں، عفت مآب مسلم خواتین اور معصوم مسلمان بچوں کے کلیجے کیسے ٹھنڈے ہوں گے؟ وعلی حاصل قیاس بوسنیا، کوسوو، شیشان وغیرہ، اور اس میں آپ لمبی فہرست بھی ڈال سکتے ہیں جو اب تک ہو چکا دنیا میں۔ پس وہ علیم و خبیر ذات جو انسانوں کے دلوں میں چھپی تمناؤں اور آرزوؤں تک سے واقف ہے، جتنی اور جو سزا کافروں کے لیے مقرر فرمائے گا وہ ٹھیک ٹھیک اسی سزا کے مستحق ہوں گے، نہ اس سے ذرا برابر کم ہوگی نہ زیادہ، بلکہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اپنی ساری مخلوق کے لیے بلا امتیاز رحمان الرحیم ہے، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں فرمائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 49 سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔